ہمارے جو اہل سنت حضرات ہیں جو اس خوف میں ان کو کچھ لوگوں نے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اوپر کا طبقہ ہے، اوپر کا طبقہ مولویوں کا طبقہ شمار کیا جاتا ہے، جی علماء کا طبقہ، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو لوگ پوری زندگی، جیسے آپ نے کہا کہ میں نے آنکھ ہی ایک فقی اس میں حنفی مسلک میں کھولی ہے اور میں اسی کو فالو کرتا رہا ہوں، اور ازروئے ایسا نہیں ہے کہ بس کیونکہ تقلیدی طور پہ، یعنی کہا کہ بھائی پیدا ہوا ہوں ایک حنفی، آپ نے تحقیق کی اور الگ تحقیق آپ اسی پر قائم و دائم ہیں. تو ایسے ہی کچھ ایسے افراد ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان کے علماء نے جو چیزیں ان کے ذہنوں میں راسخ کر دی ہیں شیعوں کے حوالے سے. نہیں، میں اس چیز کے اوپر میں اعلیٰ تحقیق حنفی نہیں ہوں. اچھا، میں نے یہ بات نہیں عرض کی. میں نے یہ عرض کیا کہ کیونکہ عقل، آپ نے بیان فرمایا میں کہ نے یہ کہا کہ دیکھیں میں اس چیز کو زیادہ اہم نہیں سمجھتا ہوں. آپ جس بھی معاشرے میں آنکھ کھولی، آپ نے حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، میرے نزدیک یہ کوئی اتنے بڑے اہم مسائل نہیں ہیں، قضیے نہیں ہیں. یعنی نماز روزہ کس فقہ کے تحت چل رہے ہیں؟ یہ اتنے کوئی زیادہ آپ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس پر میں یہ کہہ سکوں کہ حق و باطل کھڑا. صحیح. بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو ریاکاری کرنے والے ہیں. تو نماز تو قرآن مجید میں ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کے مقاصد سے غافل ہے. تو اب یہاں پر کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ سنی طریقے پہ نماز پڑھنے والے کی یا شیعہ طریقے پہ نماز پڑھنے والی کی؟ صحیح. قرآن نے کس طریقے پہ بات کی ہے؟ قرآن نے تو مطلق بات کی ہے کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے. اب جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، لوگ کس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کسی بھی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی نمازیں ہلاکت، یہ تباہی ہیں، یہ قبول نہیں ہے، یہ مردود ہیں، یہ اس لیے کہ یہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. صحیح. یہ یتیموں پر شفقت نہیں کرتے، اگر ان سے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتا ہے یہ ان کو وہ نہیں دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر چیزیں الگ ہیں قرآن کی اصطلاح کے اندر. قرآنی فقہ کے مطابق اگر میں چیزوں کو دیکھوں اور تفریقے کی فقہ سے باہر نکل کے میں چیزوں کو سمجھوں، وہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نماز آپ کے اندر یہ اخلاق پیدا کرتی ہے کہ آپ کے رویے یتیموں کے ساتھ بہتر ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہوں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اور ہے، مقاصد اور ہیں، وہ مقاصد قرآن اس کو اہمیت دے رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ظاہر کی اہمیت ہے، یعنی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ فرض ہے. نہ پڑھنے والا، جان بوجھ کے چھوڑنے والا، وہ فسق کا مرتکب ہو رہا ہے جان بوجھ کر، اور اس کا انکار کرنے والا اس کی فرضیت کا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. صحیح. لیکن یہ حاصل اس سے حصول کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے میں ہاتھ باندھنا، ہاتھ چھوڑنا، اسی کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں، اسی کے اوپر ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہے. بھائی آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو. مجھے بتائیں قرآن نے کیا اس کو مخاطب کیا ہے؟ کیا قرآنی، یعنی قرآنی فقہ نا، ایک فقہ ہے انسانی ہے، ایک فقہ قرآنی ہے. فقہ قرآنی کیا کہہ رہا ہے؟ فقہ قرآنی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ظاہر ہے، ظاہر میں کچھ اور اس کے مقاصد ہیں. صحیح. اب مولوی صاحب نے کس چیز کے اوپر عمل کرایا ہے؟ ظاہری چیز کے اوپر عمل کرواتے ہیں. صحیح ہے. تو میری بات سے کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے کہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح باطنیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی ظاہر کو چھوڑ دو، اس کو بالکل اور ختم کر دو، بس صرف آپ باطن کے اوپر عمل کرو. نہیں، وہ بھی نہیں کہنا چاہتا. دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ظاہر اور باطن دونوں ہیں. اور اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں اگر مثلا میں ایک نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہوں اور دوسرا شخص ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، اب اس فرد کی حق اور باطل کیا اس سے طے کر لیں گے ہم؟ کیا ان مسائل سے ہم طے کر لیں گے کہ بھائی یہ حق کے اوپر ہے، یہ باطل کے اوپر ہے؟ مان لیا کہ جناب جو شیعہ کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ سب سے صحیح ہے، تو کیا محض اس طریقے سے آپ کا پورا جو مسلک ہے وہ حق ثابت ہو جائے گا، یا پورا جو آپ کا جو فرقہ ہے وہ حق، وہ سب سے حق، اور مطلب دوسرا جو ہے وہ باطل ثابت ہو جائے گا؟ یعنی یہ ہم اپنے نفس کو خوش کر سکتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اہل البیت علیہم السلام. مثلا اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ امام علی علیہ السلام ان کے دور میں میں ہوں، میں کیا کروں گا؟ ایک شخص، آپ یہاں سے طے کریں گے نا. ائمہ کے زمانے میں، آج تو سب کچھ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے میں معیار نہیں طے ہو سکتے، نہیں سیٹ ہو سکتے. فتنوں کے زمانے میں یعنی جتنے بھی آج مثلا میں ہو سکتا ہے ڈر کے مارے میں حق نہ بیان کر رہا ہوں، دوسرا شخص جو ہے اس کو اپنے فرقے کا ڈر ہو اور وہ وہاں پہ مصلحت کا شکار ہو جائے. لیکن وہ تو دین ہے نا. امام علی کے سامنے یا تو دنیا ہے یا آپ کی آخرت ہے. دنیا اور آخرت، یا تو انسان مومن ہوگا یا منافق رہے گا، وہاں پھر یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اس لیے امام علی علیہ السلام کے سامنے اگر میں ہوں یا کوئی شخص ہے اور امام یہ کہیں کہ فلاں جنگ میں حصہ لینا ہے اور دوسرا آدمی کہے کہ نہیں میں تو اپنا اجتہاد جاری کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آج کے زمانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے
اس چیز کو معیار بنائیں, اس زمانے کو معیار بنائیں کہ جس زمانے میں باقی چیزیں لوگوں کے لیے معیار بن سکتی ہیں. امام علی کا زمانہ مثال کے طور پر کربلا میں اگر ہوں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ہر مسلمان کھڑا کہے گا کہ بھائی میں امام حسین کے ساتھ ہوں گا. صفین میں ہیں تو ہر مسلمان کہے گا کہ میں صفین میں ہوں. کوئی ہے آج کے زمانے میں جو یہ کہے کہ نہیں صفین کے زمانے میں صفین اگر ہو رہی ہوتی تو میں علی کے ساتھ نہ ہوتا بلکہ میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہوتا؟ ایسے لوگ ہیں. میں نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں علی کے خلاف جنگ کروں گا. ایسا کوئی شخص جو کہے کہ نہیں میں علی کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. دوسری طرف تلوار اٹھانے کے لیے حاضر ہے, علی کی رکاب میں آنے کے لیے. اور ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں کہ میں مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا علی کی رکاب میں رہ کے. تو بس پھر باطل ہے. ایسا شخص جو کہے کہ میں علی کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا, آج کے زمانے میں کوئی کہے گا, باطل ہے وہ. ٹھیک ہے, اگر ایک شخص ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے, رفع یدین بھی کر رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر علی کے زمانے میں ہوتا اور میں علی کے خلاف لڑتا, یہ حق پہ ہوگا؟ اس کا یہ نماز کا طریقہ جو اس کے لیے اس کو بچا پائے گا؟ نہیں بچا پائے گا نا. اس لیے کہ میں ان چیزوں میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہ جو ظاہر کی جو چیزیں ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے لوگ, یعنی آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں کہ ہم کوشش یہ ہماری ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت کا تابع کہیں, اپنے آپ کو جناب ہم بہت بڑے محبان اہل البیت بھی ہیں, محبان ہم صحابہ بھی ہیں, لیکن وہ کھڑے کہاں پر ہیں؟ ظلم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے خاموش ہوتے ہیں, بات نہیں کرتے, اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے. اور جب بات آتی ہے جمل اور صفین کی, بات مصلحت کا شکار ہو, اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی. بس اس پہ آپ مولوی صاحب آپ کیوں اس پہ بات کر رہے ہو؟ عقیدہ ہے نا مشاجرات صحابہ پہ کف اللسان. یہ تو خیر اپنے آپ کو ایک بچانے کے لیے ایک چیزیں ہیں جس میں میں ابھی اس وقت فی الحال میں جانا نہیں چاہتا ہمارے پاس کہ ہم اس میں برود کریں. لیکن اس کے لیے ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر, آپ نے بھی گفتگو کی ہے کئی مقامات پہ کہ میں امام علی کے ساتھ ہوتا. جی, تو انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے, ہر سنی یہ کہے گا جب محب اہل البیت, تو کف اللسان ہمارا وظیفہ ہے. شہباز بھائی, اہل سنت والجماعت ہو یا اہل تشیع ہو, دونوں کو اگر آپ دیکھیں نا اس نقطہ نگاہ سے کہ ان میں مشترکات کیا ہے, تو پہلے تو آپ یہ صفین اور جمل کی یہ ساری چیزیں سامنے لے کر آئیں, اور کسی بھی سنی سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ اہل البیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہر بندہ آپ کے کہے گا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. جی, ہر بندہ آپ سے کہے گا. آپ ان سے یہ سوال بھی کر لیں, یہ سوال بھی آپ اس سے پوچھ لیں کہ جمل صفین میں آپ کہاں پہ ہوتے ہو, کہتا ہے میں علی کے ساتھ ہوتا. بھائی علی نام کے اندر یہ تاثیر ہے, اہل سنت محبت کرنے والے ہیں اہل البیت کے ساتھ. یہ تو ایک تاثر یہ پھیل گیا کہ نہیں, کچھ اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوئیں کہ جو بظاہر نام نہاد اہل سنت کے جو دعویٰ کرنے والے, کہ ان کی وجہ سے یہ چیز شک میں پڑتی جا رہی ہے. تو لیکن الحمدللہ آپس میں قریب ہونا چاہتے ہیں دونوں, یعنی سنی عوام وہ شیعہ کے قریب ہونا چاہتی ہے, ان کو گلے لگانا چاہتی ہے. بس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روکے ہوئے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ درست ہو جائیں گی. صحیح.